اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون آمنت بالله صدق الله العلی العظیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی محرم الحرام کی نشریات۔ میرا بادشاہ حسین ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس نشریات کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے میں نے کیا اور ہمارے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا، لیکن پہلے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتا ہوں اور ہدیہ نعت کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ حضور کی شان، حضور کی تعریف و توصیف، حضور کے چہرے مبارک کی بات، حضور کے رخسار کی بات۔ شاعر کہتا ہے نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ شاعر کہتا ہے حضرت بلال کے بارے میں، اور حضرت بلال کی تو وہ شان کہ جب آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے اوپر گئے تو حضور نے آوازیں سنی تو پوچھا کہ کس کی آوازیں، کون سی کس طرح کی آوازیں ہیں؟ تو فرشتے نے کہا کہ حضور آپ کا بلال زمین پر چلتا ہے، اس کی آوازیں ہم آسمانوں پہ سنتے ہیں۔ تو یہ شان ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا، یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا۔ اور اب جو میں شعر پڑھ رہا ہوں وہ ظاہر ہماری جو نشریات ہے میرا بادشاہ حسین ہے اور امام کی شان میں یہ شعر، اور شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ کتنے لاشیں پڑے ہیں کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو، ہے کتنے لاشیں پہ پڑھتا ام کتاب ہوگا، جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا ام کتاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب
اب ہوگا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں نے پیش کی، اور اللہ پاک میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آغاز ہماری نشریات کا اور مہمانوں کا سب سے پہلے تعارف، اور ہماری جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا ہوں، اس کے بعد پھر میں پروگرام کو آگے کنٹینیو کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جناب؟ ہمارے ساتھ موجود سیدہ ہیرا شرازی، میں آپ سے کہوں گا آپ اس طرح تشریف لے کر آئیں کیونکہ ظاہر ہے آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئیں۔ آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں، یہ لائیو نشریات ہے، اس میں ہو سکتا ہے ہیرا شرازی سارے بھی ہیں۔ جی جی، آپ کے صاحبزادے کو بٹھاتے ہیں۔ آج آپ کے صاحبزادے کے لیے اپنے سیٹ خالی چھوڑی، اور ناتخواں جو تھے ہمارے ساتھ ان کو میں نے آج منع کیا، میں نے کہا آج وہ کام میں ہی کر لوں گا۔ الحمدللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے، سن رہی تھی، مائک نہیں لگا، مائک لگائیں، آپ مائک کو آن بھی کیجیے گا۔ اور میرے ساتھ موجود جناب جدہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سی او جناب مولانا عبدالہادی صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اس نشریات میں، اور نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ امام علی مقام کے ساتھ ہماری عقیدتیں ہیں، ظاہر ہے ہم ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اسی کا ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور خصوصاً آپ کی اولاد پاک سے ہم محبت بھی کرتے ہیں۔ آپ کے سادات جو ہیں، سید سادات جو ابھی بھی جو سید سادات ہیں الحمدللہ، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن نسبت تو یہی ہے نا کہ ان کی اولاد پاک ہے، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو نسبت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی حالات اور آپ کے خطبات کے سبق حاصل کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ امام علی مقام کی جو تعلیم تھی، ان کے جو خطبات تھے، انہوں نے جو تعلیم جو دی، اور رہتے دنیا تک لوگ اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ، اور جو ان سے پیار کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے، کیونکہ فاسق و فاجر کا آپ نے مقابلہ کیا، اور آنے والی نسلوں کے لیے عظیمت کی بے مثال نظیر مثال قائم کی، اور فرمایا کہ یہ دوسروں کے زیادہ حق، اور حضور امام حسین نے فرمایا کہ یہ حق کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں، کیونکہ سب سے زیادہ میرا یہ حق ہے، کیونکہ میں نواسہ رسول ہوں، میں کسی اور کو کہوں اس سے بہتر ہے کہ میں خود اس جنگ کے لیے میں خود کھڑا ہوں، کہ میں بتاؤں کہ حق ہوتا ہے اور باطل ہوتا ہے، اور اسی کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نشریات کا آغاز کریں گے۔ اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حسین اور امام حسن اور آپ کے جو بھائی جو تھے ان کے کتنے صاحبزادے تھے، آپ کے کتنے صاحبزادے تھے، ان کا ہم آج ذکر کریں گے کہ واقعہ کربلا میں کون کون آپ کے ساتھ تھا، اور جنہوں نے یہ واقعہ کربلا میں آپ کے ساتھ انہوں نے جو کافر جو تھے، جو مسلمان جو تھے، جو یزیدی جو پوری جو فورس تھی اس کے آگے کون کون کھڑا رہا۔ تو میں بات کروں گا سب سے پہلے مولانا عبدالقادر ہزاروی صاحب آپ سے۔ علامہ صاحب، ہمارا جو موضوع ہے جی جی، کہ ہم نے ظاہر امام حسین کے بڑے تذکرے ہوتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون کون تھے، ان کا آج ہم تذکرہ کریں، اور آپ بتائیں ہمارے کو کہ کون کون تھے۔ بہت شکریہ۔ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ جناب شہزاد سعیدی صاحب، آج کا جو آپ نے عنوان منتخب کیا ہے اس پر بہت کم بات کی جاتی ہے۔ میں آپ کا اور میٹرو ون نیوز کی پوری ٹیم کا، اور بالخصوص ہمارے جو سرپرست ہیں چانڈیو صاحب، ان کا سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ کے اس چینل چانڈیو صاحب، خالد ارائی صاحب، ہاں جی جی، خالد ارائی صاحب یا جو بھی ان کے رفقا ہیں سب کا، کہ آج اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ مولا کائنات کے ان شہزادوں کا بھی ذکر خیر ہوگا کہ جس سے شاید بہت سارے لوگ ان کے نام کا نا واقف ہو۔ قرآن کریم کے اندر بیٹوں کا ذکر بہت زیادہ کیا گیا، اور یہ عربی بیٹوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اللہ کریم نے مولا کائنات کو بیٹے بھی خوب دیے اور بیٹیاں بھی خوب دی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو 18 بیٹیاں عطا کی گئیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ کو 14 بیٹے عطا کیے گئے۔ اچھا، لیکن اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ کا نکاح سیدہ خاتون جنت سے، اور وہ جب تک آپ کے پاس رہیں، ان کا وصال نہیں ہوا تھا، اس وقت تک آپ نے کسی اور خاتون سے شادیاں نہیں کی، اور جب ان کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے کثرت سے شادیاں فرمائیں، اور جب آپ نے شادیاں فرمائیں تو آپ کے 14 بیٹے مختلف ازواج مطہرات سے ہوئے، یعنی مولا کائنات کی ازواج سے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 14 بیٹے تھے طرفین کی کتابوں سے، اور امہات الکتب سے یہ نام میں نے اخذ کیے۔ سب سے پہلا بیٹا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام حسین سے پہلے دنیا سے جا چکے۔ دوسرے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے بیٹے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سے مولا کائنات کے یہ 3 بیٹے تھے۔ اور چوتھے بیٹے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5ویں بیٹے حضرت عبداللہ، 6ٹھے بیٹے حضرت ابو بکر، 7ویں بیٹے حضرت عباس، 8ویں حضرت عثمان، 9ویں حضرت جعفر، 10ویں حضرت محمد الاصغر، 11ویں حضرت یحییٰ، 12ویں حضرت اون، 13ویں حضرت محمد اوسط، اور 14ویں بیٹے کا نام ہے حضرت عمر۔ یہ 14 بیٹے ہیں مولا کائنات کے، اور بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سے 3 ہیں، باقی سب۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جو اہمیت اور فضیلت بی بی پاک کے شہزادوں کی ہے وہ دوسری ازواج کے شہزادوں کی اس طرح کی نہیں ہے۔ کربلا میں جو شہید ہوئے وہ 9 بیٹے ہوئے، یعنی کہ اللہ نے اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے دیے ہیں نا تو وہ مال کمانے کے لیے نہیں دیے، وہ اللہ نے اپنے دین پر قربان ہونے کے لیے دیے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ 9 بیٹوں کو قربان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان 9 میں سے سب سے پہلا بیٹا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے بیٹے ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5ویں عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6ٹھے عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 7ویں عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8ویں جعفر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 9ویں بیٹے محمد اصغر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ واہ واہ، اور مولا کائنات کے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان، اور ایک کا نام عباس۔ اور تمام کتابوں کے اندر یہ لکھا گیا کہ ان تینوں بیٹوں کے نام آپ نے خلفائے راشدین کی محبت میں رکھے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی اور عمر، علی اور عثمان، علی اور ابو بکر کے درمیان کوئی اختلاف ہے۔ اولاد کے نام رکھ کے امت کو بتا دیا کہ ہم سب ایک ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ جن کو لے کے گئے، حضرت امام حسن کے 4 بیٹے اور 5واں بیٹا بچ گیا۔ پہلے بیٹے حضرت قاسم، ان کا ذکر ہوتا ہے، حضرت عبداللہ، دوسرے ہیں حضرت عمر، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا حضرت عمر نام رکھا، چوتھے ہیں حضرت ابو بکر، 5ویں ہیں حضرت امام حسن مثنیٰ۔ 4 بیٹے کربلا میں امام حسن کے شہید ہوئے، اور ایک بیٹا بچ گیا جس کو حسن مثنیٰ کہتے ہیں۔ انہوں نے لڑائی میں حصہ لیا، پھر ان کے ماموں نے ان کو پناہ دی، یہ شدید زخمی ہو گئے تھے، اور اس کے بعد یہ مدینہ المنورہ آئے۔ امام حسین کے حضرت امام حسین کے بعد امام حسین کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، ٹوٹل 3 لے کر گئے، اس وقت تھے ہی 3، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، اور حضرت علی اوسط۔ ان میں سے حضرت علی اوسط جو کہ امام سجاد کے نام سے مشہور ہیں، امام زین العابدین، یہ بیمار ہونے کی وجہ سے بچ گئے، باقی دونوں جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اور اسی طرح آپ جو ہے اپنے دیگر رفقا جو آپ کے چاچا تھے، حضرت عقیل کے فرزندوں میں سے حضرت مسلم کا پہلے ہی شہادت کا واقعہ رونما ہوا۔ حضرت مسلم کے جو صاحبزادے تھے، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر، 3 بیٹے یہ شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد جو ہے اہل بیت میں سے 3 قیدی بنائے گئے امام زین العابدین کے ساتھ۔ حضرت عمر بن حسن کو بنایا گیا، محمد بن عمر کو بنایا گیا، اور امام زین العابدین کو بنایا گیا۔ اور امام حسن مثنیٰ جو ہے یہ پہلے ہی اپنے ماموں کے پاس جا چکے تھے۔ اب جو کربلا کی تاریخ ہے، اس کے بعد جو نسل چلی ہے وہ امام حسن مثنیٰ جو کہ امام حسن کے بیٹے تھے، اور دوسری جو نسل چلی ہے وہ امام زین العابدین جو کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے، جو بیماری کی وجہ سے بچ گئے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ 14 بیٹے دیے اللہ نے، اور 14 میں سے 9 جو ہے وہ دین پر قربان ہوئے۔ امام حسن کو اللہ نے 5 بیٹے دیے، ان 5 میں سے 4 کو دین پر قربان کیا، اور امام حسین کے کربلا جب تشریف لائے تو 3 بیٹے تھے، 2 دین پر قربان ہو گئے اور 1 باقی بچ گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا خاندان ہی جو ہے یہ راہ خدا میں چلا گیا۔ آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے بھائی جو کہ باپ کی طرف سے سکے بھائی تو کوئی نہیں تھے، حضرت امام حسن اور محسن چلے گئے تھے، باقی جتنے تھے وہ مولا کائنات کی طرف سے بھائی تھے، مگر ان کی مائیں جو ہیں وہ الگ الگ تھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا بھی ذکر خیر کریں تاکہ کربلا کی جو تاریخ ہے یا افراد جو شہید ہوئے ان کا ذکر جو ہے کامل طریقے سے امت کو پہنچ سکے، اور امت یہ بات
بھی سمجھے کہ جہاں حضرت فاطمہ کے شہزادوں نے قربانیاں دی ہیں وہاں مولا کائنات کی جو دوسری ازواج تھیں ان کے شہزادوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، اور امام حسن کا بھی پورا خاندان جو ہے وہ دین کے لیے کربلا میں کٹ گیا۔ اب رہی یہ بات کہ زیادہ ذکر جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے لیڈر وہ تھے، کمان وہ کر رہے تھے اور ڈٹ کے وہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے نا، ان کے پیچھے امام حسن کے بھی بیٹے تھے، ان کے اپنے بیٹے بھی تھے، اور حضرت عباس کے ساتھ ساتھ جو ہے حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت جعفر تھے، یہ سب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 72 ہونے کے باوجود یہ جنگ طویل بھی ہوئی، اور اس کے طویل ہونے کی وجہ مولا کائنات کے 9 شہزادے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا عبد الحادی سے اللہم صلی علی رسول کریم، اما بعد۔ ماشاءاللہ جو یہ سلسلہ جاری ہوا، جاری رہا، اس سلسلے کے اندر جو آپ نے ماشاءاللہ جو عنوان دے رہے ہیں، یہ عنوان پہلی دفعہ میڈیا پہ اس طرح اہتمام کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ضروری بھی ہے، بہت ضروری تھا، بہت ضروری تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے جو اس کی ابتدا کی، اب انشاءاللہ ہر چینل پہ ہم آئندہ اس کے بھی تذکرے دیکھا کریں گے انشاءاللہ۔ تو جیسے مولانا نے فرمایا کہ اولاد اور خصوصاً بیٹوں کا ذکر اہمیت زیادہ ہوتی ہے گھر میں، اور عربوں کے ہاں تو اور زیادہ ہوتی ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور جہاں پر سلسلہ چلنا ہوتا ہے تو وہاں تو اللہ تعالیٰ مزید جو ہے اس کو وہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نرینہ اولاد لے لی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے جانشین نہیں بننا تھا، اس لیے قرآن مجید میں واضح ارشاد فرمایا گیا۔ تو کیونکہ سلسلہ چلنا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہاں بھی جب مولانا نے فرمایا کہ 14 بیٹے تھے تو 14 بیٹوں کی اولادیں ہوتی، تو وہاں کئی معاملات ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے سب کو لا کر کھڑا کر دیا، قربان کروا دیا، اور قربان کروانے کے بعد 2 سلسلے بچے کہ ان سے سلسلہ چلا، اور یہ بتا دیا کہ کثرت اولاد بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اگر سلسلہ کا باقی رکھنا ہے تو 1 سے بھی باقی چل سکتا ہے، 2 سے بھی چل سکتا ہے، اس کے لیے کثرت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت دیکھتے ہوئے، یعنی ایک سلطنت دیکھتے ہوئے، ایک بادشاہت دیکھتے ہوئے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، انہوں نے قدم اٹھایا، آگے بڑھے اور ٹکرا گئے۔ اور ٹکرا بھی کیسے گئے کہ اپنے اولاد، اپنے بیٹے، اپنی بیٹیاں، اپنا بھائی، اپنی بہن، اپنے بھتیجے پہلے، اس کے بعد دوسرے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ تو ان سب کی قربانی دینے کا مقصد یہ تھا، یہ اہمیت بتانا تھی۔ ایک تو کثرت کو دیکھ کر کبھی انسان گھبرائے نہیں کہ بھئی آگے اتنی بڑی فوج آ رہی ہے تو ہم مقابلہ کیسے کریں گے، اگر اس کا ضمیر مطمئن ہے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں بھی کثرت نہیں دیکھی، جو تھے کم تھے کھڑے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ یہی جماعت ہے، اگر آج بچ گئی تو تیرا دین بچ جائے گا، اگر یہ قربان ہو گئی تو تیرا دین قربان ختم ہو جائے گا۔ کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، آگے باقاعدہ فوج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں لڑائی کے ارادے سے نہیں گئے تھے، جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے تھے، لیکن جب لڑائی کا موقع ہو گیا تو پھر پیچھے نہیں ہٹے، نہیں کہا کہ میں تیاری کرنے جا رہا ہوں، میں تیاری کروں گا پھر آؤں گا، یا ان کی منت سماجت کی، نہیں، ڈٹ کر وہاں مقابلہ کیا اور ڈٹ کر للکارا۔ جو آپ کے خطبات ہیں میدان کربلا کے، باوجود بھوک پیاس ہونے کے وہ خطبات الگ سے بھی نشر ہوئے ہیں کہ آپ نے اس وقت اپنے خطبات میں کئی ان سے منت سماجت نہیں کی، ہاں یہاں تک کہا کہ آؤ بیٹھو ہم آپ سے مذاکرات کرتے ہیں، آپ ہمارا موقف سمجھو، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیونکہ آگے سے پروگرام مقصد تھا ان کو صفحستی سے مٹانا اور خود کو باقی رکھنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ مٹا کر بھی دیکھ لو، یہ باقی رہیں گے، آپ لوگ مٹ جاؤ گے۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت مولانا صاحب، کیا بات ہے۔ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ آپ کے اسی موضوع کو انشاءاللہ۔ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ہم ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی محرم الحرام کی نشریات. میرا بادشاہ حسین ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور جب سر محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، جب محشر کا جب میدان ہوگا اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے امام کے سامنے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے، شاعر کہتا ہے جب سر محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے. میرے ساتھ موجود پاکستان کی معروف اسلامک اسکالر جنہیں آپ ٹی وی چینلز پہ سماعت کرتے ہیں اور بہت زبردست انداز میں آپ گفتگو کرتی ہیں. آپ کا انداز، آپ کا جو مزاج ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اور برکتیں نصیب فرمائے. سیدہ ہیرا شرادی، کیسی ہیں ہیرا؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایک بار پھر وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ظاہر محرم الحرام کی آپ کی مصروفیات، لیکن آپ نے پھر بھی ہمیں وقت دیا، اس کے لیے میں آپ کا مشکور. ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کے جو بھائیوں کے بچے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچے، امام حسن کے بچے، یا اور آپ کے بہن کے بچے، بھائی کے بچے، ان کا ہم تذکرہ نہیں سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بتائیں کہ کیا کون کون تھے اس قافلے کے اندر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اباء الحسین وعلی اجداء الحسین. میں ذکر امام حسین علیہ السلام میں اپنا حصہ شامل کروں تو یوں آغاز کروں کہ جو میر کاروان مودت ہے وہ حسین، واہ واہ، جو میر کاروان مودت ہے وہ حسین، جو مرکز نگاہ مشیت ہے وہ حسین، جو تاجدار ملک شریعت ہے وہ حسین، اور وہ جس کا عزم آپ ہی اپنی مثال ہے، وہ جس کا عزم آپ ہی اپنی مثال ہے، جس کی نہیں کو ہاں میں بدلنا محال، اور مولا تو جی رہا ہے عجب اہتمام سے، سمجھے ہیں ہم خدا کو بھی تیرے کلام سے، اور کرنیں وہ پھوٹتی ہیں صدا تیرے نام سے، کرتے ہیں تیرا ذکر سبھی احترام سے، اور پایا ہے وہ مقام ابد تیرے نام نے، آیا نہ پھر یزید کوئی تیرے سامنے. میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ کی اور میٹرو ون نیوز کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کے صدقے سے آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس کا اجر آپ کی والدہ کے بلندی درجات کا باعث بنے، ہم سب کے مرحومین کے بلندی درجات کا باعث بنے. بہت اچھا لگا جس طرح سے قبلہ نے تفصیل جو ہے پیش کی اولاد امام علی علیہ السلام اور خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ عظیم قربانیاں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علی مقام جب اپنے ساتھ نکلیں اپنے گھر سے تو مولا کے خطبات میں آپ کو کثرت سے ایک بات ملے کہ آپ فرماتے ہیں میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، اور ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے. لیکن اس کے لیے آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کے ساتھ بچے بھی ہیں، آپ کے ساتھ خواتین بھی ہیں، آپ کے ساتھ مرد بھی ہیں، آپ کے ساتھ جوان بھی ہیں، حتیٰ یہ کہ دودھ پیتے بچے بھی آپ کے لشکر میں شامل ہیں. اور ہم ان کو دیکھیں کہ وہ جو اولادیں ہیں خانوادہ رسالت کی 18 خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، اور اس میں وہ معروف ہستیاں ہیں جو علم کے اعتبار سے، جو صبر کے اعتبار سے، جو تحمل کے اعتبار سے، جو بردباری، حلم، فصاحت، بلاغت، شجاعت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں. کیونکہ خانوادہ رسالت کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی اولاد اس میں شامل ہے، جناب عقیل کی اولاد، جناب جعفر طیار کی اولاد اس میں شامل ہے. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی پوری نسل اللہ کے دین کی بقا کے لیے، دین اسلام کے لیے قربان کی. جناب مسلم بن عقیل، جو جناب عقیل مولا کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے جناب جی بی بی زینب کی پوری نسل، آپ کے 2 بیٹے تھے. مولانا اس کا آپ نے نہیں بتایا، آپ نے والد کا نام جی اچھا والدہ کا نام لے جی عبداللہ بن جعفر طیار ان کے والد کا نام ہے. ہاں، جناب عقیل کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار، جناب جعفر طیار کے بیٹے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی پوری نسل آپ نے اللہ کے دین کی بقا. اور یہ دیکھیں یہ بات جو آپ نے مجھے یاد دلائی، پروردگار آپ کو اس کا اجر عطا کرے، کیونکہ ہمارے یہاں ساری قربانیاں تو 10 محرم کو ہی ہیں، تو ڈیز جو ہے وہ سلیکٹ کر لیے گئے کہ کس کس دن جو ہے وہ کس ہستی کا تذکرہ ہوگا. اور آج 4 محرم کو پاکستان کی اور بر صغیر کی پوری جو عزاداری ہے اس میں
جناب اونو محمد کا تذکرہ ہوتا ہے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، ان کی شہادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ بی بی زینب نے بھی اپنی پوری نسل اللہ کے دین کی بقا کے لیے قربان کی۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، جناب اون بن عبداللہ بن جعفر طیار، محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار، یہ دونوں میدان کربلا میں ان کو بلکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے صدقہ کیا امام حسین اور روئی نہیں۔ جب لاشیں آئے تو بی بی زینب روئی نہیں، کہتی ہے میں نے ان کو حسین پر صدقہ کر دیا، میں نے قربان کر دیا۔ اور ہر مقام پہ دیکھتے ہیں کہ بی بی زینب اپنے بچوں کو نہیں روئیں۔ جب واپس آئیں مدینے تو پھر جب جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے گھر میں گئیں تو اپنے بچوں کے خالی حجروں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے سے مسلوں کو دیکھا، جب آپ نے جو ہے وہ کربلا کی جانب نگاہ کی اور اپنے بچوں کو یاد کر کے روئیں۔ ایک اور ہستی جناب مسلم بن عقیل کو ہم دیکھتے ہیں جو جناب ابو طالب کی نسل سے ہیں، یہ بھی کہ انہوں نے بھی اپنی پوری نسل، آپ کے 2 بیٹے کوفے میں شہید ہوئے جن کے مزار ابھی بھی مسیب کے مقام پر موجود ہے، محمد اور ابراہیم، نہر کے کنارے ان کو ذبح کر دیا گیا تھا، دونوں بچوں کو، جو جناب مسلم کے ساتھ جب جناب مسلم بن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام بن کر کوفے میں تشریف لائے تھے تو آپ کے 2 شہزادوں کو بھی شہید کیا گیا، آپ کو بھی شہید کیا گیا۔ 2 بیٹے آپ کے میدان کربلا میں قربان ہوئے، 4 بیٹے، اور ایک آپ کی بیٹی تھی جناب عاتقہ یا حمیدہ، ان کا نام ملتا ہے تاریخ میں شام غریبہ، وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کر میدان کربلا میں شہید ہو گئیں۔ جناب مولا کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام کی زوجہ ام البنین سلام اللہ علیہا، فاطمہ کلابیہ جن کا نام ہے، ام البنین کہتے ہیں بیٹوں کی ماں۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، چاروں آپ نے امام حسین علی مقام پر اللہ کے دین کی بقا کے لیے، خدا کے دین کے علم کی سربلندی کے لیے قربان کر دیے۔ اور کہتی تھی میرے 4 بیٹے تھے، میں نے چاروں حسین پر قربان کر دیے۔ جنت البقیع میں جا کر مرثیہ پڑھتی تھی دردناک آواز سے، اور 4 ایسے سطر بناتی تھی قبروں کی اور کہتی تھی یہ میرے 4 بیٹے تھے، پھر مٹا دیتی تھی، کہتی تھی نہیں میں اپنے بیٹوں کو نہیں روں گی، میں فاطمہ کے بیٹے کا غم مناؤں گی، میں فاطمہ کے بیٹے پر، میرے بیٹے قربان ہو گئے، میں نے اپنے بچوں کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹوں پر قربان کر دیا۔ امام علی علیہ السلام کے ایک اور بیٹے جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام جو جناب ام البنین کے ہی بیٹے ہیں، یہ اتنے شجاع تھے، اور ہمارے ساتھ عالم بھی تشریف فرما یہ بھی تائید کر دیں گے، مولا کائنات علیہ السلام کی جو شجاعت ہے اس کی مثال نہیں ملتی، یعنی عرب کے وہ بہادر ترین لوگ جو شجاع ترین ہے اس میں سر فہرست ہے مولا کائنات امام علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ آپ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹے ہیں حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام جو جناب ام البنین کے بیٹے ہیں، یہ بالکل مولا علی علیہ السلام کی طرح شجاع تھے، بہادر تھے، لیکن آپ بہادری کا عالم دیکھیں، انتہائی شجاع بہادر ہونے کے باوجود آپ کے پاؤں میں صبر کی زنجیریں تھیں، آپ میدان میں گئے، آپ نے جنگ نہیں کی، آپ نے امام حسین علی مقام کے اس حکم کی تعمیل کی کہ مولا نے فرمایا ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آئے۔ اور میں سوچتی تھی بچپن سے کہ آپ اتنے بہادر تھے، آپ نے کیسے قابو کیا ہوگا، تو جب عشق کی منزلوں کو طے کیا تو معلوم ہوا کہ غصے پہ قابو پا لینا ہی تو اصل بہادری ہے، اپنے نفس پہ قابو پا لینا اصل بہادری ہے، امام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اصل میں شجاعت ہے۔ اور یہ مولا علی علیہ السلام کی اولاد نے میدان کربلا میں نمونہ عمل اس کا پیش کیا کائنات کے سامنے۔ تو اگر آج ہم خود کو حسین کا چاہنے والا کہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اوپر امام حسین علیہ السلام کی تربیت جو ہے وہ کتنی عمل پیرا ہم اس پر ہوتے ہیں، کہ اگر ہم تنہائی میں تو کتنا حسین کی شخصیت، حسین کی تعلیم ہم پر اثر گزار ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت سیدہ ہیرا شیرازی نے بتایا ہمیں۔ مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر یہ جو تمام جو معاملات تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اپنے نانا جان کو ہمارے دین اسلام کی سربلندی کے لیے یہ سارے شہید بھی ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور امام علی مقام کا تو صرف ایک ہی مقصد تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی حق حق ہے اور باطل باطل ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، ہمیشہ حق کا ساتھ دو۔ تو یہ ہمارے میں عملی طور پر ہم کیوں اس کو نہیں اپنے اندر پیدا کرتے کہ ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے؟ جی شہزاد بھائی، شاید اس پر تو ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں، اور میں اکثر اپنے خطبات میں اور دروس میں یہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہم 10 محرم تک کوئی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو اتنی ہم خیرات کرتے ہیں، اتنی خیرات کرتے ہیں کہ جس کا آپ کو اندازہ ہم اتنا تذکرہ کرتے ہیں کہ بھائی یزید مردود تھا۔ ہم یہ ہے کہ امام علی مقام کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کے مناقب بیان کرتے ہیں،
مگر ان کا جو نظریہ ہے نا اس پہ چلنے کے لیے ہم تیار نہیں. ہاں ہم ظالم کو ظالم نہیں کہہ سکتے, ہم منافق کو منافق نہیں کہہ سکتے. بلکہ میں تو 2-3 دن پہلے ایک جگہ درس دے رہا تھا, میں نے کہا یہ تو یزید کا ہو, ایسے ہی میں تفنن کے طور پہ کہہ رہا ہوں, بھلا ہو کہ ہم نے اپنے وقت کے یزید کو للکارنا تھا, ہم اس یزید کو للکار رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیلنج کیا وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا نا. تو حسینی سوچ تو یہ ہے کہ آپ کا یزید کون ہے, میرا یزید کون ہے, میں اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جاؤں. ہم چلے گئے صدقات و خیرات کی طرف, ہم چلے گئے روزہ رکھنے کی طرف, ہم چلے گئے سبیل لگانے کی طرف, کھانا کھلانے کی طرف, ہم مناقب بیان کر, اچھی بات ہے, اس کا کوئی انکار نہیں ہے, جتنا ان کا مناقب بیان کیے جائیں میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں. مگر کوئی تو ایسا ہو کہ جو امام کے منشور کو لے کے چلے. امام کی روح مبارک کو کب ٹھنڈک پہنچے گی اور کب حضرت حسین کا فیضان ہمارے قلوب و اذہان پر جاری ہوگا, جب ہم ان کے منشور کو لے کر چلیں گے اور پھر ان کے منشور کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے اپنے یزید کو للکاریں گے, تو یزید ہے اور ہم حسینی ہیں. تو ہم ذکر خیر تو کرتے ہیں مگر نہ صحیح بات ہے, نہ آپ میں ہمت ہے, نہ مجھ میں ہمت ہے, نہ مولانا میں ہے, نہ بہن میں ہے, کسی میں بھی ہمت نہیں ہے کہ آج ہم اپنے وقت کے یزید کو للکاریں. تھوڑا سا اگر آپ موقع دیں, ابھی جو سوات میں 18 جانیں گئی ہیں, سیلاب لے گیا نا ان کو نا 3 گھنٹے پنجاب میں کل 20 بچے ہاسپٹل کے اندر, 3 گھنٹے تک نا, میں نام نہیں لوں گا, جب اس صوبے کے وزیر اعلیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ اس کا کیا جواب دیں گے, ہماری ایک بہترین اینکر ہے, سما نیوز میں ہوتی ہیں, تو بتائیں انہوں نے کیا جواب دیا آگے سے, وہ اس پروگرام کر رہی تھی, میں نے تھوڑی جا کے وہاں پہ خیمہ لگانا ہے, میرے آگے ایک سسٹم موجود ہے, وہ چلا جائے. یہ یزیدیت ہے, اصل یزیدیت یہ ہے. ہمیں تاریخ کے اندر واضح طور پہ تو یہ نہیں ملتا نا کہ یزید نے کہا تھا کہ امام حسین کو شہید کرو, واضح طور پر ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا, واضح طور پہ نام لے کے ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں حضرت عمر کا فرمان ہے, فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مر جائے تو سوال عمر سے ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں یزید تو ہمیں بتا کہ نواسہ رسول کی شہادت تیرے دور اقتدار میں کیوں ہوئی. تو ہم ان یزیدیوں کو کب پکاریں گے؟ ہم ان کی موویز بنا کے ڈالتے رہیں گے؟ ہمارے دور کے جو یزید ہیں ہم نے ان سے بات کی ہے کبھی نام لیا ہے؟ ذرا لیں نا, آپ نام لیں, مولانا لیں, میں لوں نا, تو پھر اس کے بعد اپنی حالت دیکھ لیں. بھائی ہر دور کے اندر طاغوت اور یزید ہوتا ہے, اور ہر دور کے اندر حسین اور حسن ہوتا ہے, اور ہر دور کے اندر عباس علمدار ہوتا ہے. عباس علمدار نے جو اپنے پر کٹوائے ہیں, جو جان کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسی ہی کوئی لڑائی تھی؟ نہیں, یہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, حق اور باطل کی لڑائی تھی. اور یہ کب شروع ہوئی ہے؟ کہ جب قابیل نے حابیل کو شہید کیا تھا, اس دن آدم علیہ السلام کس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ حابیل کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. نمرود جب اپنے ظلم و ستم کو کر رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ اپنی قوم کے ساتھ, مظلوموں کے ساتھ. ابو جہل نے, ابو لہب نے, جب یہ بچیوں کو زمین کے اندر زندہ درگور کر رہے تھے تو رسول اللہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ بچیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور آپ صاحبزادی کی انگلی پکڑ کے مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے. ایک تمہارا ظلم ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کو ام یدسو, قرآن کہتا ہے فی التراب, زمین میں زندہ درگور کر دیتے ہو. ایک رسول اللہ ہے کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے مکہ کے بازاروں میں چل رہا ہے. تو ہم نے امام کے منشور کو چھوڑ دیا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ شہزاد بھائی بحیثیت اینکر آپ یزید کو للکاریں, میں بحیثیت عالم یزید کو للکاروں, اور ہمارا میڈیا یزید کو للکارے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم میں یزیدی کون ہے اور ہم میں حسینی کون ہے. ابھی تو یہی پتہ نہیں ہے, مجھے تو یہی پتہ نہیں ہے پاکستان میں حسینی کون ہے اور یزیدی کیوں پتہ نہیں ہے. سارے حسین کا ذکر کر رہے ہیں, ہمیں نظر و نیاز پہ لگا دیا ہے, لیکن یزید کو برا نہیں کہنا. بس وہ ایک ہی ملا ہوا ہے, اس کو ہم نے برا کہنا ہے. بھائی اپنے وقت کے یزید کو للکارنا اور اس کی طرف انگلی کر کے کہنا تو یزید ہے, یہ سنت امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. واہ واہ سبحان اللہ. مولانا صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی, اور ہمیں سمجھنا بھی چاہیے. ظاہر ہے امام علی مقام نے اور خانوادہ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنے گھر بار کو پورا لٹا دیا, ٹھیک ہے نا, صرف اسلام کی سربلندی کے لیے. ان کا ذاتی مقصد کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. مقصد صرف یہی تھا کہ میرے نانا جان کا جو دین ہے وہ
جو ہے روز محشر تک ایسے ہی اس کا نام ہو، اللہ پاک اس کو اور عزتوں سے نوازے، اور انہوں نے اپنے گھر بار کو لٹا دیا، اپنی گردن تک کو پیش کر دیا۔ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، اپنے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات میرا بادشاہ حسین ہے۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا شعر ہوں۔ بھی پڑھ دیں، نسل پاک میں بچہ بچہ، آپ نے اس انداز میں پڑھے یہ، اچھا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ ہے نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور ہمارے مجدین دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے کلام کے لیے علامہ صاحب نے کہا تو اس کا ایک شعر میں نے پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت کی قبر پر اللہ پاک کروڑوں نور عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات، میرا بادشاہ حسین ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ ہمارے ساتھ چھوٹے سے پیارے سے اور ننھے سے اسلامک اسکالر، ٹھیک ہے نا، اور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سالم سید سالم شیرازی، میں نے کہا آپ کا نام لے لوں گا، نہیں لوں گا تو پھر بڑا مسئلہ ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ محرم تو بہت مصروف گزر رہا ہوگا آپ کا؟ جی، کہاں کہاں تقریریں کر رہے ہیں آپ؟ میں سارے ٹی وی چینلز پہ بھی اپیئر ہو رہا ہوں، اس کے ماشاءاللہ۔ علاوہ ہماری مجالسوں میں ہر جگہ مجالس میں جانا ہوتا ہے، وہاں پہ پھر مسجد سے پڑھنا، ہر جگہ ہر جگہ جاتے ہیں جی۔ تو ہدیہ وغیرہ ملتا ہے آپ کو یا نہیں؟ حوصلہ افزائی کے لیے ملتا ہے؟ ملتا ہے، چلیں۔ اچھا کیا سنائیں گے ہمیں، بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
तमाम तर तारीफ और हम्दो सना उस परवरदिगार के ही लिए है जो रहमान है, रहीम है, करीम है, अजीम है, जब्बार है, सत्तार है। अव्वल भी वो है और आखिर भी वो है। और तमाम तर दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जो वजी तख्लीक़ कायनात हैं। आज का मेरा मौजू है करबला में बच्चों का किरदार। अगर हम करबला में मौजूद बच्चों को देखें तो करबला में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी शुजाअत, किरदार, गुफ्तार, इखलाक, इल्म, सबर, बर्दाश्त और ईमान ऐसा लाजवाल है जिसकी नजीर मिलना मुमकिन ही नहीं है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में हर उम्र के अफराद मौजूद थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में 6 महीने का बच्चा भी था तो 85 साल का ज़ईफ भी, 13 साल का कमसन भी तो 7-8 बरस के बच्चे भी और 4 साल की नन्ही मुजाहिदा इस्लाम भी। शब आशूर मौला हुसैन ने चिरागों को बुझा दिया और कहा जो मुझे छोड़कर जाना चाहता है चला जाए। तमाम असहाब ने अपनी तलवारों को अपनी गर्दनों पर रखकर कहा कि अगर हमें बार बार मारा जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर मारा जाए और हमारे जिस्मों की राख बनाती जाए, तब भी हम आप पे जान फिदा करने से बाज नहीं आएंगे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक 13 साला बच्चे हजरत कासिम इब्ने इमाम हसन से पूछा, बेटा कासिम तुमने मौत को कैसा पाया? जनाब कासिम ने फरमाया, चचा जान मैंने मौत को शहद से भी ज्यादा शीरी पाया। एक तरफ ओन मोहम्मद जैसे बच्चे हैं जो जामे आपके लिए इतना ना तड़पे जितना जामे शहादत के लिए तड़पे, और मैदान में जाके ऐसी जंग की कि यजीदी फौज में पुकार उठी, ये अली मुर्तजा के नवासे हैं और जाफर तैयार के बोते हैं। मेरा सलाम हो बीबी ज़ैनब पर कि अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की कि बच्चों को अपनी माँ की रजा का इतना एहसास है कि मकसद हुसैन के लिए लड़ते लड़ते दरिया पे चले गए और पानी ना पिया, क्योंकि बीबी ज़ैनब ने कहा था बच्चों पानी ना पीना क्योंकि मेरे भाई हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। फरमाया बर्बादारी हो तो ऐसी हो। बीबी की तरबियत तो उनके बेटों के किरदार में झलक रही है। और बीबी के लिए कहा गया, रूहे वफा मिजाज हया पे करे हिजाब, वो जिसके साए से भी गुरेजा था आफ्ताब, लेकिन गहन में देख के ज़हरा का ना हताब, आया कुछ इस तरह से तबीयत में इनकलाब, बाज़त हुसैन सबर का काज बन गए, बिनते अली जलाल में अब्बास बन गए। वाह 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 वाह, क्या बात है। सैयद सालिम शिराज़ी ने अपनी अक़ीदत पेश की और हमारे आज जो मनकबत ख्वां थे हमने उनसे आज माजरत की और मैंने कहा था कि सालिम शिराज़ी को हम कुर्सी पर बिठाएंगे और पता चलेगा इंशाल्लाह मुस्तक़बिल के ये अच्छे इस्लामिक स्कॉलर बने इंशाल्लाह। मुस्तक़बिल के ये मुजतहिद हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह पाक आपको बहुत सेहत वाली ज़िंदगी दे, बहुत लंबी ज़िंदगी दे। आप अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, उनका जो एहतराम है वो दिल से करें। सैयदा हिरा शिराज़ी मुझे बताया कि मोहब्बत अहले बैत, ठीक है ना, इमाम अली मकाम तो अपने घर वालों को सबको लेकर जाके उन्होंने बहुत बड़ी अजीम कुर्बानी दी और उनकी अहले बैत अभी भी चल रही है, सही है ना। सैयद सादात अभी भी हैं, सादात हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, उनसे बड़ा प्यार करते हैं। तो जिस तरह इमाम अली मकाम ने कहा कि ये फ़र्ज़ मेरा है कि मैं अपने नाना के दीन को बचाऊँ, तो आज जो हमारे जो उनकी जो आल है, जो सैयद सादात है, उन पर ये कितना वो है। बिल्कुल मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे किरदार को रोशन करने वाले मौलाना साहब क्या कहते हैं आप? क्योंकि हुसैन सिर्फ शख्स नहीं है, हुसैन शख्सियत है। हुसैन इंसान नहीं, इंसानियत है। हुसैन जहन नहीं, जहनियत है। हुसैन आदमी नहीं, आदमियत है। और मैं कहती हूँ कि ये सच है कि इंसान के सहारे हैं हुसैन, माना कि बहुत आपको प्यारे हैं हुसैन, किरदार से भी कीजिए साबित अपने, फिर शौक से कहें कि हमारे हैं हुसैन। हम इमाम हुसैन अली मकाम को जब देखते हैं तो आप मुझे बताइए, आज की अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें, जैसे हम छोटी छोटी सी बातों पे परवरदिगार से फ़ौरन शिकवा करना शुरू हो जाते हैं, ये हमारे साथ ही क्यों होता है? ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही क्यों होता है? हर मुश्किल सिर्फ हम पर ही क्यों आती है? हमारी ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ क्या होती है? माली तकलीफ़ होती है, या औलाद की तकलीफ़ होती है, या कोई बीमारी होती है। और कहाँ ये तकालीफ, कहाँ इमाम हुसैन अली मकाम यानी जो साहिब इख्तियार हैं। ये हम सिर्फ आप सबसे पहले ये देखिए कि अगर हम मौला हुसैन की मोहब्बत का दावा करते
اور ہم اپنے تن من دھن کے ساتھ اگر ان پہ قربان ہونا نہیں جانتے نا تو یہ دعویٰ بیکار ہے. اس لیے کہ سب سے پہلی ہستی جن کو امام حسین پر قربان کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے جناب ابراہیم کو مولا حسین پر قربان کیا کہ جب پروردگار نے پوچھا کہ آپ بتائیے، حسین مولا حسین ایک زانو پہ بیٹھے تھے، ایک زانو پر جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے، تو امام حسین علیہ السلام کو منتخب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور ابھی جو آیہ مباہلہ پڑھی گئی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ محمد آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، ان سے کہیے یعنی عیسائیوں کو کہ وہ اپنے بیٹوں کو لائیں، آپ اپنے نفسوں کو لائیں وہ اپنے نفسوں کو لائیں، آپ اپنی عورتوں کو لائیں وہ اپنی عورتوں کو لائیں. تو اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے جناب ابراہیم جو 1.5 برس کے تھے، جناب ماریہ قبطیہ کے وطن مطہر سے آئے تھے، اس کائنات میں موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے رسول اللہ امام حسن اور امام حسین کو لے کر جا رہے اپنے بیٹوں کے مقام پر. تو آپ مقام دیکھیے کہ اگر ہم مولا حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم آج اپنے دین کے دائی ہیں، اپنے دین کے مبلغ ہیں، اپنے لیے کیا کریں. اہداف تو یزید کے بھی تھے، شمر کا بھی تھا، وہ بھی گورنر بننا چاہتے تھے، حکومت چاہتے تھے. ہمیں اپنی زندگی کا ہدف طے کرنا ہے اگر ہم واقعی حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، ورنہ دعوے پھر جھوٹے ہو جائیں گے، پھر ہم مجرم ہیں امام حسین علیہ السلام. بہت خوبصورت ہیرا شیرازی، آپ کو بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ آئیں. اور جناب مولانا عبدالحادی صاحب آپ کو بہت شکریہ. جناب عبدالقادر ہزاروی صاحب، حضرت ٹائم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے زندہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ صحیح حدیث ہے اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ نبی بنتے، بابا اس لیے اللہ نے ان کو پہلے ہی جو ہے وہ زمین سے اٹھا لیا تھا. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہہ دی، بہت اچھی بات آپ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یہ آپشن. سید سالم شیرازی آپ کا بہت شکریہ. آپ نے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. پروگرام میرا بادشاہ حسین ہے سے زندگی نے وفا کی، تو پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.